ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج 10 منٹ کے وقفے میں انشاءاللہ اصل موضوع قرآن اور اس کی تلاوت ہے، اور ضمن ہے اسلام اور ایمان کی برکات کا ذکر بھی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بالخصوص اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ اس قرآن کی تلاوت میں ہمارے اکابر کو، ہمارے بڑوں کو کتنا لطف ملتا تھا، اور کتنی ان کو اس کے اندر لذت ملتی تھی، اور کن ان کو انوارات کا احساس ہوتا تھا۔ یعنی اس پر تھوڑی سی گفتگو، کچھ ایک دو واقعات۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام، انسانیت کے نام یہ کتاب ہدایت ہے۔ فقط یہ طاعات کی عبادت ہی نہیں سکھاتی، طاعات اور عبادات ہی نہیں سکھاتی، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت بھی ہے، اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلام ہے، وہ کلاموں میں بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ شہنشاہ حقیقی کا کلام ہے، اس کے اندر عجیب تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، یہ سیدھا دلوں پر اثر کرتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، اور انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کہا جائے کہ آب حیات ہے۔ اس قرآن نے عرب کی زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا، زندگیاں بدل گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے کفار آتے تھے، وقرأ علیہم القرآن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے تو اس میں اتنی تاثیر ہوتی تھی، کچھ تو بلا سخت کہہ اٹھے کہ یہ کلام تو ایسا ہے سمندر کے گہرائی میں اثر کر جائے۔ کچھ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب پر ہاتھ رکھ دیا، بس کرو محمد، بس، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ وہ اپنے کفر پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ کچھ نے تو یہ کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، ارے تم جو یہ پڑھ رہے ہو یہ تو کوئی جادو ہے جو کہ ہمارے اوپر چلا آ رہا ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اس کے اندر تاثیر ہے، اسی لیے سب کو روکتے تھے کہ کوئی محمد کے پاس نہ جائے اور اس قرآن کو نہ سنے۔ راتوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے تو بڑے بڑے جو دشمن جان تھے وہ بھی چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ اس قرآن میں مجید میں ایسی تاثیر ہے۔ مشہور روایت ہے اور واقعہ ہے کہ دو صحابی رسول کی ڈیوٹی لگی میدان جنگ میں، پہاڑ کی چوٹی پر
دونوں پہرے دے رہے تھے، دونوں نے سوچا کہ دونوں جاگیں گے، آخری رات میں سو جائیں گے، لہذا یہ طے پایا کہ ایک جاگے دوسرا سوئے۔ اب جاگنے والے نے سوچا کہ میں تو جاگ رہا ہوں، میں قرآن ہی نہ پڑھ لوں۔ انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھ دی، اتنے میں دشمن نے تیر مارا، پھر دوسرا مارا، پھر تیسرا مارا۔ اب ان کے جسم سے خون نکلنا اتنا نکلا کہ ان کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بے ہوش ہو کر کے گر گیا تو فرد منصبی جو مجھ پر عائد ہے اس میں کوتاہی ہو جائے گی، لہذا جلدی سے سلام پھیر کر ساتھی کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اگر فرد منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پر تیر کھاتا رہتا، لیکن میں مکمل سورت پڑھے نماز کو مکمل نہ کرتا، میں اس کی تکمیل کرتا۔ ان کو تیر لگتے تھے اور ہم سب کا یہ حال ہے، ہمارے قریب سے مچھر بھی گزر جائے، مکھی آ کر بیٹھ جائے تو نماز کی کیفیت چلی جاتی ہے، بلکہ نماز کی تحریمے کے بعد، تکبیر کے بعد جیسے ہی نیت باندھی تو ہمارے یہاں تو ساری جسم میں جیسے کوئی کیفیت تاری، کھجلی بھی لگنے لگتی ہے، کھانسی بھی آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے جسم دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو قرآن سے لطف اندوز نہیں ہوتے، جب قرآن سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیں گے تب اس وقت ہمیں قرآن پڑھنے کا لطف آئے گا۔ ایک چھوٹا سا صحن ہے، مشہور روایت بخاری شریف کی، یہ سن لیجیے، اسی واقعے کو سناتا ہے تلاوت کہ جب تلاوت دل سے ہوتی ہے تو اس کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے قریب ایک بچہ لیٹا ہوا ہے اور گھوڑا بدھا ہوا ہے اور وہ تلاوت کرنے لگے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کی آواز بلند ہوتی ہے تو گھوڑا بدھتا ہے، جب وہ تلاوت ان کی آواز بلند ہوتی ہے گھوڑا بدھتا ہے، لہذا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے آسمان پر نظر اٹھا کر کے دیکھا تو تم نے بخاری شریف میں لفظ الصحابہ، ایک بادل کا چھا گیا، تدن وہ قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر اور تلاوت کرنی پھر شروع کی تو آسمان پر نظر دوڑائی تو پورا آسمان ستاروں سے جیسے ستارے چمکتے ہیں روشنی چمک رہی تھی۔ اس طرح یہ کیفیت رہی کہ گھوڑا بدکتا تھا اور آسمان پر روشنی اور نور سے جگمگا رہا تھا آسمان۔ صبح جب ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کیا اور فرمایا کہ میں کچھ روشنیاں میرے سر سے دور جا رہی تھی اور یہ کیفیت تھی کہ گھوڑا بھٹک رہا تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ اس بچے کو گھوڑے اس پر چڑھ نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش سے فرش پر اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن کو اونچی آواز سے پڑھتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ اللہ کے فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ ایک صحابی رسول قرآن پڑھتے ہوئے روتے، گریہ طاری ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات تمہارے رونے سے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلاتا تھا۔ وہ کیسے تھے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے روتے تھے تو ان کو دیکھ کر کے اللہ کے فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اچھی آواز سے پڑھنے والا توجہ محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ قریب آتے آتے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اس پڑھنے والے کے ہونٹوں پر اپنا ہونٹ رکھ دیتا ہے اور اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ اس فرشتے کی محبت کا یہ حال ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کا قرآن اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ دنیا والے لوگ کسی گانے والے کا گانا بھی اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ رب العزت اس کے قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ امام عاصم بہت معروف قاری ہیں، یہ ہمارے حضرات جانتے ہوں گے، انہوں نے پڑھا بھی ہوگا، نام بھی سنا ہوگا۔ ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مسجد نبی میں 70 سال تک انہوں نے امامت کی اور تلاوت کرتے تھے۔ ان کے بہت سے شاگرد تھے، ان کے منہ سے خوشبو بہت آتی تھی۔ ایک دن ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ منہ میں کوئی خوشبو رکھتے ہیں یا کوئی خاص چیز رکھی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے تو کوئی خاص چیز نہیں رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا حضرت آپ کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آتے۔ فرمانے لگے کہ ایک رات مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ عاصم تم اللہ کا قرآن اتنی محبت سے پڑھتے ہو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے منہ کا بوسہ لے لوں۔ لہذا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ہے تب سے میرے منہ میں خوشبو آنے لگی ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے ان کے منہ سے خوشبو آتی رہی۔ اللہ رب العزت کا کلام اس کے اثرات ہیں، صحابہ اس کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، ان کی حالت بدل جاتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سے کلام پاک سنتے تھے، جب آپ نے ایک صحابی سے فرمائش کی کہ فلاں آیت پڑھی جائے، جب وہ اس آیت پر پڑھے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَتَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ اپنی افواج کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ، ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور نیچے وادی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ فوج ساری کھڑی ہے، پسینے میں شرابور ہے، کوئی سایہ نہیں، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، اور عرب کی گرمی یہاں سے دوگنی چار گنی ہوتی ہے، وہاں کا ٹیمپریچر 50 سے اوپر جاتا ہے۔ سب پریشان ہو گئے، اچانک چلتے چلتے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین خیریت تو ہے، کیا بات ہے آپ یہاں پر کھڑے ہیں؟ فرمایا میں نیچے وادی میں دیکھ رہا ہوں، جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹوں کو چراتا تھا اور لڑکپن میں مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے تھے تو میرے والد خطاب مجھ کو ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھ کو تو اونٹ بھی چلانا نہیں آتا ہے۔ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں، فرمایا کہ جب عمر کو جانور چلانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام و قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے۔ عدل فاروقی کی دنیا میں شہرت ہے، آج بھی شہرت ہے، اور ہمارے مغربی مصنفین بھی اور دوسری قوموں کے لوگ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کتاب یوں اٹھاتی ہے تو قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے۔ اللہ کی کتاب یوں ہی اٹھاتی ہے، ہم بھی اگر اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، قرآن کو پڑھو تو تمہارا پروردگار تم کو اس دنیا میں وقار عطا کرے گا، مکرم بنائے گا، باعزت بنائے گا۔
عزتی جو ملی تھی پچھلے اسی قرآن مجید کے ذریعے سے، آئیے اس مبارک شب میں ہم آئندہ زندگی اس قرآن مجید کی جو تلاوت کریں وہ دل سے کریں، صدق دل سے کریں۔ حضرت شاہ وصی اللہ رحمہ اللہ نے اپنے لوگوں کو یہ تاکید کی کہ قرآن کی جب تلاوت کرو چاہے مقدار کم ہو دل سے کرو، اور یہ خیال دل میں لاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں وہ اس کو سن رہا ہے، تو تمہارے تلاوت کی کیفیت بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اندر جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔